الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، اس کے آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی آیات شروع کرنے سے پہلے جو کل کی آیات ہے ان کے اوپر ایک نگاہ ہم دوڑا لیں تاکہ آیات کا ربط جو ہے وہ آپس میں برقرار رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات سے کچھ جھوٹے لوگوں کا اور دھوکہ دینے والوں کا، منافقین کا کچھ تذکرہ چل رہا تھا۔ اس کا سلسلہ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا تھا۔ فرمایا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے فساد والی عادت کو اصلاح سمجھتے تھے کہ ادھر کی بات کو ادھر کر دینا، جھوٹ سچ ملا کے بتا دینا، اس کو گویا کہ باعث اصلاح سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے لوگوں کو آگاہ کریں، لوگ غفلت میں ہیں، کسی کے بارے میں بتا دیا تو سمجھو کہ ہم نے اس کی اطلاع دے دی، کوئی نیکی کر دی، اصلاح کر دی، گویا کہ ہم نے اپنے دوں میں اصلاح کر رہے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہی خود فسادی ہیں، لیکن ان کا شعور نہیں ہے، یعنی کہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ تو فساد کا موجب بن رہا ہے، کوئی چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ اس وقت آگے فرمایا گیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بات مانو، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ ہم اس طرح ایمان لیں، اس طرح بات کو مان جائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ مان رہے ہیں۔ گویا کہ بیوقوف لوگ تھے ان کی نظروں میں، جو خود اپنے آپ کا نقصان کر رہے تھے، ہر چیز پہلے حرام حلال سب کھائے چلے جا رہے تھے، بڑی موج لگی ہوئی تھی، اور خود اپنے اوپر اتنی پابندیاں لگا لیں، گویا کہ یہ تو بیوقوفوں والا کام ہوا۔ تو ان کے نظر میں وہ بیوقوف تھے جو بات مان رہے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، خود ناسمجھ ہیں، لیکن ان کا علم نہیں ہے اس کو، یعنی کہ وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں، انہوں نے تو صحیح راستہ چن لیا، یہی بیوقوف ہیں جو غلط راستے کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ اور اس پر آگے ان کا ایٹیچیوڈ جہاں پہ تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اس وقت تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں، بڑی نیک نیک باتیں کرتے ہیں، لیکن جب پہنچتے ہیں اپنے شیطانوں کے درمیان واپس تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ویسے ان کے ساتھ بس ٹائم پاس کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے جواب دیا اسی کا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ ٹھیک ہے بچے پڑے رہو جہاں جی پڑے ہو، اللہ نے ان کو مذاق میں ڈال رکھا ہے اور ان کے طغیانی کے اندر ان کو چھوڑ رکھا ہے کہ اپنے طغیانی میں سرکشی میں جو ہے وہ بہہ کے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا کہ ان کے حال پر چھوڑ دیا جب انہوں نے ساری حقیقتوں کا انکار کر دیا۔ تو یہ آیات ہم نے کل پڑھی تھیں، آج کی آیات میں بھی انہی لوگوں کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ یعنی کہ اللہ نے تو ہدایت بھیج دی تھی، اللہ نے تو بات واضح کر کے بتا دی تھی، اللہ نے تو کہہ لیا قولا سدیدا کہ بات سیدھی کہو، صاف کہو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا بلکہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو ہی مول خریدا، اپنے یعنی کہ چکروں میں لگے رہے، جو اللہ نے ہدایت دی اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کی یہ تجارت ان کے کسی کام نہ آئی، یعنی کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے جو گمراہی خریدی، ہدایت کو گویا بیچ ڈالا اور اس کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، تو ان کا یہ تجارت، یہ اس کا خرید و فروخت، یہ ان کے کسی کام نہیں آئی، ان کا کوئی فائدہ اس کو نہ ہوا، بلکہ اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو سکے۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملنی تھی، جو رہنمائی ملنی تھی، وہ بھی ظاہر جاتی ہے، جب اس سے فائدہ ہی نہ اٹھایا تو گویا کہ وہ ضائع کر بیٹھے۔ اللہ نے کی مثال بیان کی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال جو ہے اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، آگ جلائی، اور وہ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب روشن ہو گیا اس کا ماحول، اس کا ارد گرد جو ہے وہ روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو ایسے اندھیروں میں پھر چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات بھیجی تھی وہ ہے کہ روشنی کی مانند تھی، نور کی مانند تھی، وہ تو اللہ نے روشن کی ان کو۔ اس طرح آج ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن نور ہی نور ہے، روشنی ہے، اس کے اندر نور ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے، لیکن اس سے رہنمائی سے فائدہ نہ حاصل کیا، انہوں نے جو اللہ کے آیات ہیں ان کو ویسے ٹھکرا دیا، کوئی بات ہی نہ مانی۔ یہ آج ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں، قرآن ہم کھول رہے ہیں لیکن ہمارے وہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، گویا کہ ایک روشنی کی کھولا، اس کو روشنی سے نکلی لیکن وہ پھر بجھ گئی، اللہ تعالیٰ اس کا وہ جو تھا روشن، وہ روشنی اس کی لے گیا اور پھر اندھیروں میں جو ہے چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔
تو یہ ہے کہ جب ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، ہدایت کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر وہ چھین لیتا ہے، اس کی قوتی جو ہے روشنی جو پھر اس سے چھن جاتی ہے، اس سے پھر کچھ نظر نہیں آتا، وہ اندھیروں کے اندر ہی پھر وہ جسے کہتے ہیں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے اور اندھیروں کے اندر ہی وہ ڈوبا پڑا رہتا ہے۔ اللہ نے ان کی مثال کیا دی، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی کہ جب ہدایت انسان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، اس کو نہیں دیکھا، اس سے اندھا ہو گیا، بتانے والے بات کھول کر بتا رہے ہیں، وہ نہیں سن رہے، انسان بہرا ہے اس قسم کا۔ اور بکمن گونگا بھی ہے کہ اس کو پوچھ نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا، اس کو جانچ پرکھ کر کے حق تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر کیا فائدہ اس کے آنکھ اور کان اور دل جو ہے اللہ نے جو دی ہیں یہ اعضاء استعمال کرنے کے لیے، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، جب ان کو کام میں نہیں لائے تو اللہ نے ان کو سمجھو کہ الٹے طریقے سے تذکرہ کر دیا، اینٹی ان کا بنا دیا کہ یہ کان ہے لیکن یہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھے ہیں، ان کو کوئی واپسی کی پھر ان کی امید نہیں ہے۔ جب ہدایت لے کے بھی انسان جب میپ کھول لیا، میپ ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ اس راستے پہ تم نے جانا ہے اور ہم اس راستے پہ خود نہیں چلے جا رہے، تو سارے پھر گمراہی ہمارا مقدر ہے، پھر وہ نہ دیکھنے والی بات ہے کہ دیکھ کے بھی انسان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر ایسا حال انسان کا ہو جاتا ہے۔ اور وہ فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال ایک زوردار بارش جیسی ہے جو آسمان سے برستی ہے، اس کا اندھیرا بھی ہے اور کڑک بھی ہے اور بجلی بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتے ہیں ڈر سے، کڑک سے، موت کے ڈر سے انگلیاں دے لیتے ہیں۔ یعنی بارش کی یہاں پہ مثال دی گئی، جیسے بارش آسمان سے پانی آ رہی ہے، پانی کی طرح نازل ہو رہی ہے، اس کے اندر کڑک بھی ہے اور بجلی بھی ہے، لیکن انسان اس سے دیکھے بارش سے ہی نہ پورا وہ کہ بارش کے اندر بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن انسان نے فوائد اس سے حاصل نہ کیے اور اس کی وہ کڑک اور بجلی سے ڈر کے بس کانوں میں انگلی ڈال کے بیٹھ گیا، تو اس کے جو فائدے بھی حاصل ہونے تھے وہ بھی اس سے گئے۔ یعنی انسان جب ہدایت کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، لگتا ہے ہدایات اس کی آتی ہیں، تو کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اس کے اندر فالٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں جن کو دور کرنا پڑتا ہے۔ یہی تو پھر فائدہ حاصل کرنے والی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ لائے، لیکن وہ جب تکلیف اس کی برداشت نہیں کر سک رہا، اپنے آپ کو وہ چینج نہیں کر سک رہا، تو پھر وہ جو اس کے فوائد حاصل ہونے ہیں وہ صرف محروم رہے گا، وہ بارش سمجھو کہ اس کے لیے ضائع ہو جائے گی، اس کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی اور اس کو فائدہ مند طریقے سے استعمال نہ کیا۔ تو اللہ نے مثال سمجھانے کی خاطر یہاں پہ مختلف انداز اپنائے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا قرآن بھی اس کے طریقے سے نور ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی اپنے اپنے وقت میں، وہ سارے کے سارے ہدایات روشنی کے طور پر تھیں، لیکن وہ روشنی جب انسان کو تکلیف دے پہنچی کہ اس کے اندر تو اپنے فالٹ نظر آئے اور ان فالٹ کو دور نہ کیا، تو اس روشنی سے ہی وہ محروم ہو گیا۔ تو وہ اس لوگوں کی مثال یہاں پہ اللہ نے اس طریقے سے بیان کی ہے کہ وہ موت کے ڈر سے ہو گیا کہ انگلیوں میں کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی ہیں، اگر تو موت نظر آئے کہ میں جس راستے پہ جا رہی ہوں تو خود موت کی طرف جا رہا ہے، تو اپنے راستوں نہیں بدلا بلکہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے اس راستے کو ہی بند کر دیا جس سے کہ آئینہ نظر آ رہا ہے کہ انسان کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کہ کافر تو اللہ کے حصار کے اندر، اللہ سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ کانوں میں انگلیاں دے لیں یا جو بھی دے رہے ہیں اس نور سے ہدایت حاصل نہ کریں، منہ موڑ لیں، جس طرح مرضی کر لیں، اللہ سے تو بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، اللہ نے تو ان کو ہاتھ میں لے رکھا ہے، اللہ سے بھاگ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی ایسی گویا کہ ان کی آنکھیں اچکا لے جاتی ہے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب اس کو روشنی ملتی ہے تو اس میں چلنے لگ پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے روشنی تو آتی ہے، روشنی میں وہ چلنا بھی شروع ہوتا ہے، لیکن روشنی جب اپنے خلاف ان کو نظر آتی ہے اور آنکھیں چندیا جاتی ہیں، وہ یہی مثال ہے کہ انسان کو خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ خود کو بدلنا جو ہے وہ ظاہر آسان کام نہیں ہے، جو انسان خود کو نہیں بدل سکتا تو وہ اس ہدایت سے بھی، روشنی سے، کسی چیز سے وہ انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس کو پھر کوئی نفع نہیں دے سکتی، وہ اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ تنذرهم لا تنذرهم لا یؤمنون، وہ شخص پہ وہ ایمان نہیں لاتا، ڈرا لو یا نہ ڈرا لو ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ جب انسان نے اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں ہے، وہ جو آنکھیں چندیا رہی ہیں، آنکھیں بند کر لے رہا ہے اور اپنا وہ علاج نہیں کر رہا اس چیز کو، جو فالٹ اس کے اندر نظر آیا اس کو وہ دور نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے پھر سارے معاملات وہ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ ساری روشنی اور ساری جو اللہ کی ہدایت ہے یہ اسی صورت میں فائدہ مند ہے جب اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے، جو اس کے اندر سے اپنی کمیاں کوتاہیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو روشنی ہمیں دکھا رہی ہے کہ یہ اس کے اندر نقص ہیں، ان جو ہے جو نواقص جو بھی ان نقصوں کو ہم دور کریں گے، تبھی ظاہر بات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلنے کی قسم کھا رکھی، ہم نے نہیں اپنے آپ کو بدلنا، ہمیں اپنا جو ہے اسی راستے کے اندر مزہ آ رہا ہے، اسی میں فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اسی کے اندر ہم نے پڑے رہنا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ ہدایت ہمارے کس کام کی رہ جاتی ہے پھر۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ چمک جو آ رہی ہے ایسے جیسے ان کی آنکھیں وہ اچکا لے جا رہی ہے، تو جب وہ روشنی ہوتی ہے اس میں چلنے لگ پڑتے ہیں، لیکن جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر کھڑے رہ جاتے ہیں۔
فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی یہ قوت سماعت اور ان کی بینائی ویسے لے جاتے، جب انہوں نے استعمال ہی نہیں کرنی اس کو، جس طرح سے اللہ نے استعمال نہیں ہوگا اس طرح استعمال کرنا ہی نہیں، تو اللہ اپنی دی ہوئی نعمتیں سہولتیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ چاہتا تو واپس لے جاتا ہے، سننے کی طاقت اسی نے دی، جب تم نے اسی کی نہیں سننی تو واپس لے سکتا ہے۔ دیکھنے کی طاقت بھی اسی نے دی ہے، جب اسی کے مرضی کی چیز تم نے نہیں دیکھنی، اپنی ہی مرضی دیکھنی، جو وہ چیز تمہیں دکھانا چاہ رہا ہے، جو ہدایت وہ تمہیں دے رہا ہے وہ تم دیکھنا نہیں چاہ رہے، تو وہ پھر واپس بھی لے سکتا ہے۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سماعت بھی لے جاتا ہے، ان کی بصارت بھی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تمہاری قوت سماعت ہی ہم سے چھین لے، وہ چاہے تو قوت بصارت بھی ہے وہ بھی ہم سے چھین لے، یہ کہ اس کی بس نعمت اس نے دے رکھی ہے وہ نہیں چھینتا۔ ہم اس کی چاہے ناشکری کریں چاہے وہ شکر ادا کریں جو بھی کریں، اللہ نے ہمیں سہولیات دے رکھی ہیں یہاں پہ، وہ ہم سے نہیں لیتا، یہ اس کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہم نے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اس کی نافرمانی کی۔ چاہے تو وہ سب کچھ ہم سے چھین سکتا ہے کیونکہ اسی کا عطا کردہ ہے، ہم کوئی خود سے نہیں چیزیں حاصل کی، اسی کی عطا کردہ ہیں، تو وہ اپنے ساتھ جب چیز چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باور کر رہا ہے اس چیز کے اوپر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، الرٹ کر رہا ہے انسان کو، یہاں پہ چاہے کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اس کو جگایا جا رہا ہے کہ انسان کہاں سویا پڑا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو اسی کے حکموں کے مطابق استعمال بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں ان چیزوں کے اندر سے فی الحال یہاں سبق نظر آ رہا ہے۔ بہر اسی کے ساتھ ہی ہمارا فی الحال یہ آیت نمبر 20 مکمل ہوتی ہے، اپنے درس کو فی الحال ہم یہیں پہ اختتام کریں گے۔ تو ان آیات کے اندر جو مین پوائنٹس آئے ہیں ان کے نمبر پھر نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلے بات یہاں بتائی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے دین کو مذاق سمجھا بنا کے رکھا، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی خریدی ہے۔ اللہ نے تو ہدایت دے دی تھی ان کو، لیکن ہدایت کو چھوڑ کر انہیں گمراہی کا ہی راستہ پسند آیا۔ تو یہ جو انہوں نے تبادلہ کیا نا، یہ تجارت، انہوں نے یہ جو لین دین کیا ہے کہ گمراہی لے لی اور ہدایت چھوڑ دی، اس لین دین نے تجارت ان کا کوئی فائدہ نہ کیا اور وہ ہدایت بھی نہ پا سکے۔ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ انہوں نے ٹھکرا دی، اب کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ اللہ نے مختلف انداز سے ان کی مثالیں بیان کی، کیونکہ مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ تو جلائی، اپنا جو روشنی کی، جب ان کا سارا ماحول روشن ہو گیا، جب آگے بڑھنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا نور ہی لے گیا، جب وہ اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو روشنی اللہ نے پھر وہ بجھا دی، کیونکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے تھے وہ مقصد جب حاصل نہیں کیا تو پھر اللہ نے چیز کو ہٹا دیا، اللہ نے روشنی کو ہی بجھا دیا، ان کو پھر اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب کچھ تمہیں نظر نہیں آئے گا، جو روشنی تھی تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، پھر رہو اندھیرے میں، جب روشنی تمہیں پسند ہی نہیں ہے تو پھر اندھیرا ہی تمہارے لیے ہے۔ پھر اللہ نے ایسا کو پھر بہرا کہا، گونگا اور اندھا کہا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں وہ کام کی بات سن رہے ہیں، نہ جہاں بولنا چاہیے وہ بول رہے ہیں، نہ کچھ جو کچھ دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے ہیں، اب یہ لوٹ کر نہیں آ سکتے، یعنی جو موقع تھا انہوں نے وہ موقع ہاتھ سے گوا دیا، ظاہر ہے وہ موقع پھر دوبارہ اس طریقے سے نہیں مل سکتا، جو اللہ نے دے دیا وہ گوا دیا۔ تو فرمایا کہ یا پھر ان کی مثال پانی جیسی ہے، جو آسمان سے زوردار می ہو جائے، پانی آتا ہے، بارش آتی ہے کہ اس کے اندر پانی بھی آ رہا ہے، ساتھ میں وہ ہے اس کے اندر اندھیرا بھی ہے اور چمک بھی ہے اور کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس پانی سے فائدہ اٹھاتے انہوں نے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں دے لی، موت کے ڈر سے ان کو موت اس میں وہاں پہ نظر آئی کہ یہ تمہیں مارے دے گی، لیکن اس کے جو فائدہ تھا وہ ان کو نظر نہیں آیا، جو اللہ کی طرف سے نور، جو ہدایت اور روشنی ملی تھی، جو اپنے نقص اوپر واضح ہوئے تو وہ ان سے برداشت نہ ہو سکے، بجائے اس کے کہ اپنے جو اعمال کو ان کو ٹھیک کرتے، اس سے فائدہ اٹھاتے، بلکہ وہ الٹے راستے کو چل پڑے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کا عمل جو ہے ان کا کسی کام تو نہیں آنے لگا، کیونکہ اللہ سے ڈر کے بھاگ نہیں سکتے، بھاگ کے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے، اللہ تو کافروں کو احاطے میں لیے ہوئے، گھیرے ہوئے چاروں طرف سے، اللہ سے بھاگ کر کوئی کہاں جائے گا، جدھر بھی بھاگ جائے گا سامنے اللہ کو پائے گا، آخر حاضر پھر اسی کے سامنے ہی ہونا ہے اس نے۔ فرمایا کہ جو یہ ہے بجلی کی کڑک ہے، یہ گویا کہ ان کی آنکھوں کی جو بصارت ہے وہ بس اچکائے لے جاتی ہے، آنکھ کو اچک کے لے جائے گی ابھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جب ان کے پاس روشنی ہوتی ہے تو اس کے بعد چلنے لگ پڑے گا، کہ جب بجلی چمکتی ہے اسی میں ان کو روشنی نظر آتی ہے، تھوڑا سا چلتے ہیں، لیکن بجلی جب چلی جاتی ہے پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی کہ جو روشنی اللہ کی طرف سے ملی تھی اس کو انہوں نے پکڑا ہی نہیں، اس کو ہاتھوں میں تھاما ہی نہیں مضبوطی سے، وہ روشنی آئی تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ چلی گئی، ہاتھوں سے نکل گئی ان کے، جب نکل گئی تو پھر ظاہر اندھیرا ہی اندھیرا، پھر وہ ہدایت کی روشنی نہیں ملے گی، وہ گمراہیوں کے اندھیرے کے اندر ہی پھر رہیں گے، اسی کے اندر ہی پڑے رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرمایا کہ اللہ چاہتا تو ان کی یہ قوت سماع جس سے انہوں نے فائدہ ہی نہ اٹھایا، اور قوت بصارت جس کا انہوں نے حق ادا ہی نہ کیا، ان سے واپس لے جاتا، چھین لیتا ان سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ۔ تو بھائی اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ درس فی الحال آج مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو نشانیاں ہمیں اس میں نظر آئیں، جو اللہ نے نور، جو روشنی بھیجی ہے، جو ہدایت نامہ اللہ نے بھیجا ہے، ہم صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ کی نعمتوں کا ہم ناشکری کریں گے، اس کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ نے بتا دیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہم سے بھی چھین بھی لے گا۔
جب وہ نعمت وہ دینے پر قادر ہے تو واپس لینے کے اوپر بھی قادر ہے. وہ نہیں اگر لے رہا تو اس کا احسان ہے, اس نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے, اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھا لیں. جو مہلت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر دوبارہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی, صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے درس کے متعلق کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ جو یوٹیوب کا لنک ہے اس کے کمنٹ باکس میں سوال کر سکتا ہے, یا میرے پرسنل میں رابطہ کر کے وہ سوال کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی, صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.